سورہ نساء آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا۔ اس آیت میں جو ظلم و جور عورتوں پر ہوتا تھا مہر وغیرہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ مہر عورت کا حق ہے، تو فرمایا کہ تم عورتوں کو خوشی سے ان کا حق دے دو، مہر دے دو، یہ بتلایا گیا۔ اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں باپ بھی نہیں لا سکتا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ میں، کڑواہٹ کے ساتھ میں، بادل ناخواستہ نہ چاہتے دل کے ساتھ میں، تاوان سمجھ کر، ڈنڈ سمجھ کر دیتے تھے مہر۔ اس ظلم کا ازالہ اس آیت میں کیا۔ نحلہ، خوشی سے دو، مہر اس کا حق ہے، جس کا حق ہے اس کو خوشی سے دینا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، یہ بتلایا گیا۔ ایک ظلم یہ بھی تھا کہ مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا، بہت سے شوہر یہ سمجھ کر بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ چل مسجد کو دے دے، چل فلانے کو دے دے، اپنی طرف سے زبردستی دلہن پر پریشر بنا کر وہ مہر دلوا دیتے ہیں، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔ بالکل غلط۔ اس ظلم کے انسداد کے لیے یہ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اپنے مہر کو خوش دلی سے عورت اگر دیتی ہے تو تم کھاؤ اچھا سمجھ کے، لیکن وہ خوش دلی سے کوئی نہیں دیتا۔ اگر خوش دلی سے نہ دے تو تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، یہ مظالم زمانے جاہلیت میں بہت تھے، قرآن نے ان سے منع کیا۔ افسوس کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہے، آج بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں میں، علاقوں میں ان مظالم سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سے بچنا لازم ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کئی غلط رسومات ہے ہمارے یہاں، اس میں ایک یہ کہ جب جان نکلتی ہے تو لاتے ہیں، بیوی کو لاتے ہیں پکڑ کے، اس وقت کہتے ہیں بول میں نے مہر معاف کیا، وہ بیچاری بولتی ہے، جانتی ہے کہ زندہ تھا تب تو نہیں دیا، یہ مردہ ماٹی ملا، ابھی مرنے کے بعد کیا دے گا، تو زبردستی بولتی میں نے معاف کیا، حالانکہ معاف نہیں ہوتا، میراث میں سے دینا پڑے گا، یہ قرض ہے۔ جی خبردار، حضور نے فرمایا ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے وہ حاصل نہ ہو، تو اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، حلال نہیں۔ یہ ایک عظیم اصول ہے۔ دور حاضر میں عورتیں سمجھتی ہیں مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بد دلی یا بد مزگی پیدا ہوگی، اس لیے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہے، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مہر دینا پڑے گا، میراث میں سے دینا پڑے گا۔ اس کے حوالے کر دو، پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو جبری حق کہتے ہیں۔ مہر اس کا جبری حق ہے، دینا ہی پڑے گا، بولنے سے نہیں چلتا کہ میں نے معاف کر دیا۔ خصوصاً سوتیلی ماں کو تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، یہ سب حقوق دبا لینا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں صدقاتہن، ان کا مہر ان کو دے دو۔ صدقتن کی جمع صدقات ہے، یہ عورتوں کے مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے
یہ صدقہ مہر دے دینے سے صدق میل رجل الی المرأہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی یہ مرد اس عورت کی طرف مائل ہو گیا ہے اور سچا ہے، اب نبھائے گا، شادی کرے گا۔ ہنی مریا، خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، کب؟ جب وہ خوش دلی سے دے۔